اللہ 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 اللہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز بزرگان دین، ہم جس مہینے میں ہیں وہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے. ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے آپ کا آنا ایک احسان ہے اور ایک رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت رحیم ہے. بسملہ میں بھی اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کو ذکر کیا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کو ذکر کیا جاتا ہے. کئی اعتبار سے اللہ نے اپنی رحمت کو ظاہر فرمایا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بہت سی نعمتیں اللہ نے فرمائی ہیں. من جملہ ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑا اظہار رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے، اس دنیا میں تشریف لانا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بہت پہلے پیدا کیا گیا، کسی کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو نبی بنا دیا گیا. صرف پیدا ہی نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو نبی بنایا گیا اور خاتم الانبیاء بنایا گیا اس وقت جب آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بھیجنے کو یہ نعمت شمار فرماتے اور اپنا احسان جتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا. بہت سے احسانات ہیں جن میں سے بعضوں کو اللہ نے جتایا، لیکن احسان کر کے، من کا لفظ استعمال کر کے اور جتاتے ہوئے جو اللہ نے ذکر فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، مومنین کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا ایک خواب ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اب اللہ سے مانگنے کا موقع آیا، تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ، یہ جو میری آنے والی جو امت اور آنے والی جو اولاد ہے ان کے درمیان انہی میں سے ایسی ذات اور شخصیت کو مبعوث فرمائی جو ان کی رہنمائی فرمائے، جو ان کی رہبری فرمائے، جو ان کی تعلیم، ان کو تعلیم دے، ان کو ہدایت سکھائے. یہ تو گمراہ ہیں. خود آیت فرماتی، آیت کہتی ہے کہ اس سے پہلے وہ لوگ گمراہ تھے اور ان کو سیدھے راستے پہ لگانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ علیہ السلام کا نام لینا مبارک ہے، اور اس پہ درود بھیجنا یہ کئی ثواب اور کئی بشارتوں کا جو ہے یہ حامل ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام لیا جائے اور پھر اس پر درود بھیجا جائے۔ اس سے آدمی کئی نعمتوں کا اور کئی ثوابات اور نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بھیجا، تو جیسے ابھی آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ۔ دوسری آیتوں میں مختلف انداز سے اللہ نے آپ کی بعثت کو ظاہر فرمایا اور احسان فرمایا کہ نبی کا آنا جو ہے ہمارے درمیان احسان ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں تم ہی میں سے تمہارے پاس ایک رسول آیا اور بہت مہربان، بہت مشفق، بہت رحم کرنے والے، رحم دل، ایسے عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی گزند و تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ ان کے لیے بھاری اور مشکل ہوتا ہے۔ اپنی امت اور اپنی قوم سے اتنی محبت اور اتنی مہربانی، اتنا لگاؤ، اتنا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کو کوئی دنیاوی تکلیف بھی پہنچے تو بھی نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت میں جو آدمی گمراہ ہونا چاہتا ہے، گمراہی کے راہ چلتا ہے، اس سے تو صبح شام آپ علیہ السلام متفکر رہا کرتے، فکر مند رہا کرتے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو ہم نے آپ کو بھیجا، آپ کی طرف بھیجا، حریص، حرص رکھنے والے۔ کس چیز کی حرص رکھنے والے؟ مال و دولت کی، جاہ و مرتبہ کی نہیں، بلکہ اس کی حرص رکھنے والے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ انسان ہیں، جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں، ہدایت حاصل کر لیں، ہر ایک مومن ہو، کفر نام کی شے نہ ہو، اور کفر کی وجہ سے لوگ جو ہے عذاب کے مستحق نہ ہوں، بلکہ وہ مومن ہو جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، ثواب کے مستحق ہوں۔ اس کے تعلق سے حریص، قرآن کہتا ہے وہ حرص رکھنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدح فرمائی، ایسی تعریف کی، کوئی اس طرح کی تعریف اور کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے جو آپ کی طرف بھیجا ہے، اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں ہم انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے وہ، اور ان کے بعد کے زمانے میں جتنے لوگ آئے اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، ان تمام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کی طرف نہیں بھیجا، إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ عربی اسلوب بھی ذرا عجیب ہے بھائی، عربی جو کلام ہوتا نا، اس کے جو گرامر ہوتے ہیں، اس کا جو اسلوب ہوتا ہے، یہ عجیب سا ہے۔ اس میں کبھی سادہ کلام ہوتا ہے، کبھی قصر والا کلام ہوتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ کام کو مبتدا کو خبر کے ساتھ، اسم کو فعل کے ساتھ، بہرحال ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ، مسند کو مسند الیہ کے ساتھ، یہ سب گرامر کی چیزیں ہیں۔ خاص کرنے کے لیے، تخصیص کو بتانے کے لیے مختلف جو ہے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ما و الا، نفی و استثناء کہتے ہیں اسے۔ ما و الا جہاں پہ آتا ہے تو وہاں معنی نکلتا ہے تخصیص، خاص ہونے کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف وما ارسلناک، ما کا لفظ آیا ہے، الا رحمت للعالمین، الا کا لفظ آیا ہے۔ گرامر کے اعتبار سے یہ تخصیص کا معنی پیدا کرتا ہے، قصر کا معنی پیدا کرتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف جو بھیجا ہے وہ محض اور محض رحمت ہی ہے، یہ معنی صرف رحمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً ساری کائنات کی طرف، سارے اس نظام کی طرف، سارے عالم کی طرف اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ آئے، رحمت کی ذریعے سے جھلکیاں دیکھی جائیں،
آپ جو تشریف لائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ کس طرح گمراہ زمانہ تھا. نبی علیہ السلام تنہا تنہا کھڑے ہو کر پوری اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے ان لوگوں کو وہاں سے گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے گئے. اسی لیے قرآن کہتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ ہدایت دینے والے، آپ یقیناً آپ رہنما ہیں، یقیناً آپ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے. زمانے قدیم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ تلواریں اٹھایا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے ہو جایا کرتے تھے. کوئی بھی ایک مجلس پیش آتی تو وہ مجلس لڑائی جھگڑے سے خالی نہیں ہوتی. ظلم اور بربریت کا دور تھا، حد درجہ تھی ظلمیت. لیکن نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہو، فساد برپا نہ کرو اس دنیا میں. آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. بھائی چارگی نبی نے سکھائی، دوستی نبی نے سکھائی، محبت کی تعلیم یہ میرے اور آپ کے آقا نے دی. ورنہ تو دشمنی کا عالم، سال ہا سال، نسل ہا نسل یہ دشمنی چلا کرتی تھی. وصیت کر کے جاتے تھے اپنی دشمنی کے لیے، جیسے مال و دولت کے لیے وصیت و نصیحت کر کے آدمی جاتا ہے، اس طرح دشمنی اور جنگ و جدال کے لیے وصیت کر کے جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، دوسروں پہ ظلم نہ کرو، قتل و قتال نہ کرو، گالی گلوچ نہ دو اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. بلکہ یہاں تک کہ قرآن کی آیت بتاتی ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا من اکرم الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے شریف آدمی کون ہے، جو سب سے نیک آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، یہ شریف آدمی ہے. قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ اگر تم کسی کو قتل کرتے ہو، اگر تم زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے ظلم کے تحت اگر تم کسی کو قتل کرتے ہو تو ایک آدمی کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو تم قتل کرنے والے ہو. من قتل نفسا قتل الناس جميعا. نبی علیہ السلام کی تعلیم، یہ قرآن کی جتنی تعلیمات ہیں یہ نبی کی تعلیم. قرآن کی جتنی تعلیمات ہیں، قرآن ہم تک جو پہنچا سرکار سے پہنچا، اور آپ کے اخلاق پورے قرآن. اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ اماں بتائیے نبی علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، آپ ان کی زوجیت میں رہی، آپ ان کے ساتھ رہی، ذرا یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے. اماں عائشہ نے فرمایا بھائی کیا تم نے قرآن کو پڑھا؟ اما تقرأ القرآن اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن کو پڑھا ہے؟ کہا ہم نے قرآن کو پڑھا. وہ قرآن کو جو پڑھا ہے وہ قرآن ہی میرے آقا ہے، وہ قرآن ہی میرے سردار، وہ میرے سرکار. پورے اخلاق قرآن جو ہے آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق کی گویا کہ قرآن دوسروں کو تعلیم دیتا ہے. جو اخلاق آپ کے ہیں نا، ہے نا، دو چیزیں ہیں. ایک ہے نبی کا قرآن کی تعلیم دینا، اور ایک ہے قرآن کا نبی کے اخلاق کی تعلیم دینا. یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. نبی ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، نبی ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، اور قرآن ہمیں نبی کو سکھاتا ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. نبی ہمیں قرآن سکھاتے ہیں اور قرآن ہمیں نبی کو سکھاتا ہے، اور نبی کی سنتوں کو بتاتا ہے، نبی کے اخلاق کو بتاتا ہے. ہمیں نبی کے اخلاق تلاش کرنے ہیں، ہمیں نبی کی سنتیں تلاش کرنے ہیں، ہمیں نبی کا طریقہ جاننا ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن دیکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے. اس میں آپ کے سرکار کے اخلاق بھی ہیں، افعال بھی ہیں، اقوال بھی ہیں، اطوار بھی ہیں، کردار بھی ہیں. ہر شے نبی علیہ السلام کے قرآن میں بیان کی گئی. قرآن کہتا ہے کسی ایک کو اگر تم قتل کرو، جو نبی کی تعلیمات بھی ہیں، کسی ایک کو اگر تم قتل کرو تو گیا تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اللہ کیسا پیغام ہے وہ. دین اسلام کا پیغام ذرا آدمی اپنے ہوش کی نظر سے عدل و مساوات کے ساتھ
فطری طبیعت سلیمہ کے ساتھ اگر کوئی اسلام کے اس تعلیمات کو دیکھتا ہے، ان تعلیمات کی طرف نظر کرتا ہے، تو ہر آدمی کہنے لگے گا حق بجانب ہے، سچ ہے، اور دین اسلام ہی حق ہے، وہ سچ ہے۔ تعلیمات ایسی ہیں، کیسی تعلیمات؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی کو اگر تم قتل کرو ناحق تو کیا کرو گے تم؟ ساری انسانیت کو قتل کرنے والے، دنیا میں رہنے والے سارے جانوں کو تلف کرنے والے، مارنے والے تم شمار کیے جاؤ گے۔ ایک آدمی کو تم نے زندہ کیا، پوری انسانیت کو تم نے زندہ کیا ہے۔ قرآن کی تعلیم۔ کیسی کیسی تنظیمیں آج وجود میں آئیں، کیسی کیسی جماعتیں آج وجود میں آئیں، سارا دن کھپا دیتے ہیں، پوری زندگی کھپا دیتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو شراب ہے اس کو ختم کیا جائے۔ شراب کو ختم کرنے کے لیے پوری جتنی طاقت ہوتی ہے، جتنا زور ہوتا ہے، یہ ساری طاقت اور سارا زور لگایا جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی اس میں کامیاب نہیں، کوئی تنظیم کامیاب نہیں ہوئی بھائی، کوئی جماعت کامیاب نہیں۔ دنیا کے جس خطے میں ہو، خواہ ہندوستان کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو، یا ہندوستان کے اندر پائے جانے والی تنظیمیں ہوں، جماعتیں ہوں، جو اپنا عالم اٹھا کر اور لوگوں کے سامنے بلند بانگ دعوے کیا کرتے ہیں، جو کہا کرتے ہیں کہ ہم اس زمین سے اس شراب کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، ایسے کئیوں ملک نے دعوے کیے، لیکن سارے کے سارے فلاپ اور فیل ہوئے۔ ایک ہی ایک کامیاب، ایک ہی ایک کامیاب، وہ کون؟ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے معاشرہ کیسا تھا؟ شراب آج کی طرح نہیں، آج بھی شراب کو گناہ سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے۔ جو دوسرے مذہب کے رہنے والے ہمارے جو بھائی جو نیک طبیعت ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے شراب کو برا سمجھنے والے ہیں، اس کی برائی کو جانتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے جو معاشرہ تھا، ایسا معاشرہ تھا، اس کو برا نہیں سمجھتا تھا، وہ برا نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی، ہر گھر میں رہنے والی چیز، بلکہ بطور فخر آنے والے مہمان کو پلائی جانے والی چیز وہ شراب تھی۔ لیکن کیا تھا؟ نبی کی تعلیمات کیسی تھی اور نبی کا طریقہ کیسا تھا؟ ایک لفظ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَاجْتَنِبُوهُ، قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ۔ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کے لفظ کو فرمایا، اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ، بچ جاؤ اس سے، شراب کو چھوڑ دو۔ ایک ہی لفظ، فَاجْتَنِبُوهُ، شراب کو چھوڑ دو۔ پھر کیا تھا؟ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، ہر ایک جانتا ہے، وہاں جو گلیاں تھیں مدینے کی، وہ گلیاں جو ہے وہ شراب کی نہریں بن گئیں۔ اس وقت شراب کی نہریں، نہروں کی طرح شراب جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو گیا، پورا ختم۔ جس کی طبیعت تھی، جس کا طریقہ تھا، جو آدمی اس کا عادی تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا حکم میں ایسا پایا کہ اس شے کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور اس سے ایک قسم کی جو ہے گھن پیدا ہو گئی لوگوں۔ مسلمان صحیح معنوں کا آج کا مسلمان بھی اتنے زمانے کے بعد بھی اگر شراب سے گھن محسوس کرتا ہے تو صرف انہی تعلیمات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو رحمت نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ کیسی کیسی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں۔ زندہ بچیوں کو درگور کیا کرتے تھے، ہم جانتے ہیں نا، بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے، چیخیں اٹھا کرتی، بلایا کرتے، اپنے باپوں کو اپنی طرف منسوب کر کے مختلف طریقے سے بیٹیاں انہیں پکارا کرتی، لیکن اتنے سخت دل تھے کہ ان کو ختم کیا جاتا، ان کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبروں میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ زمانہ ہے، تاریخ ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے بتایا نہیں، یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے۔ لڑکیوں کی اہمیت بتائی آپ علیہ السلام، ان کی فضیلت بتائی۔ دین اسلام نے آ کر پہلی مرتبہ بتایا کہ دیکھو ان کی پرورش کرو، یہ بھی تمہاری اولاد ہے، برابری اور مساوات ہے، لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے لڑکا تم پسند کرتے ہو ویسے لڑکی کو بھی پسند کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خلقت ہے، یہ جانور نہیں ہے، یہ حیوان نہیں ہے، یہ نحوست کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
جو آدمی 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی تعلیم ترغیب دیتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، اپنے درمیان کو اور اپنے درمیان اور شہادت کی انگلی کو ملا کر ضمہ، حدیث میں آتا ہے ان 2 انگلیوں کو آپ نے ملایا اور ملا کے فرمایا کہ ایسے ہوگا۔ یہ تعلیم ہے۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین، اللہ نے سچ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو بہرحال ہم نبی کی سیرت کو جانیں، یہ ہم میں سے ہر ایک پہ ضروری ہے۔ آج کا ماحول بہت خطرناک ہے بھائی، ہم سے ہماری چیزیں چھینی جا رہی، ایک ایک کر کے۔ غیر محسوس طریقہ تو زمانے قدیم میں تھا، لیکن آج جو ہے محسوس طریقے سے ہم سے ہماری چیزیں، ہماری شریعت کو، ہمارے قانون کو، ہمارے نبی کو چھینا جا رہا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ہم اپنے نبی کی سیرت کو جانیں، اسلام کو جانیں، اس کے احکامات کو جانیں، اس کے قوانین کو جانیں، اس کے جو لا ہے، اسلامک لا ہے، اس کو جانیں۔ اس جیسا قانون، اس جیسا لا پوری دنیا میں کہیں پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ اور نبی کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق ہے، اس خالق کا نازل کردہ اور نبی علیہ السلام کا لایا ہوا یہ دین اسلام ہے۔ لہٰذا اس کی جو ہے اس کی تعلیم، اس کو سیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔